جیسے کہ مرزا قادیانی ہے، اور قادیانی اپنا حلف دے گا کہ بھائی میں مرزا قادیانی کو مانتا ہوں، اور اس سے یہ ہے کہ حلقے میں وکلاء کے حلقے میں یا جہاں پہ اس کو نوکری مل رہی ہے وہاں اس کو سب کو پتا ہو کہ یہ بندہ قادیانی ہے، وہ چھپ کے وہ اگر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو پھر بھی وہ کر نہ سکے۔ لیکن اس کے خلاف تو مرزا انجینئر بولا ہے کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم تو اس حق میں ہیں کہ یہ جو چور لٹیر جتنے بھی ہیں، جتنے بھی پولیٹیشینز ہیں، میں تو سب کو چور لٹیر ہی مانتا ہوں۔ جو لٹیرے ہیں پاکستان کے لوٹنے والے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ ان کے حامی ہیں اور یہی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو موقف یہ ہے کہ ان کو چھوٹی سے چھوٹی سیٹ بھی گورنمنٹ کی نہیں دینی چاہیے، ان سے لا تعلقی کرنی چاہیے، یہ اپنی مزدوریاں کریں، اپنے معاملات کریں، اور وہیں پہ اپنا جہاں پہ ربوا ان کی ٹٹی موتر والی جگہ ہے وہیں پہ یہ کر کر کے مرتے مرتے جائیں اور ختم ہوتے جائیں۔ کوئی ان کے لیے مسلمان جو ہے وہ جگہ نہ دے، ان کو کوئی ان کو سہولتیں نہ دے، یہ اپنی موت آپ ہی مریں۔ یہ کلٹ، اس کلٹ کو جو پلپنے بڑھنے کا موقع دیا گیا ہے یہ ہمارے یہی پولیٹیشنز ہیں۔ میں خود اس کا گواہ ہوں۔ میں اب کون کون سے حکمرانوں کا نام لوں، میں خود ان کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں، سن چکا ہوں، اور ان کی ساری گفتگو قادیانیت کے دفاع کے اوپر گزری ہوئی ہے۔ وہی پولیٹیشین جو پاکستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر فرانس میں آئیں گے، جرمنی آئیں گے، آسٹریا آئیں گے، ہنگری آئیں گے، وہاں پہ بیٹھ کے یہ قادیانیوں کے حق میں پیسہ جو ہے وہ بلیک سے وائٹ سے بلیک کرنا ہوتا ہے، انہوں نے یہ کام یہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے ہمیں۔ بالکل جی اجازت نہیں ہونی چاہیے کلندری بھائی۔ بالکل، میں بھی ان کو یہی بولا تھا کہ ایک تو وہ سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ ان کو وہ نہیں مانتے، کہتا جی جب ان کو شناختی کارڈ بن گیا تو ان کو مانتے۔ میں نے کہا آپ کبھی پوچھیں کسی بھی آمدی سے، اسے پوچھنا کہ آپ کو نا وہ آپ کو احمدی کافر بولے گا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا۔ تو میں نے کہا جب آئین نے کہہ دیے کافر ہیں تو وہ پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ نا سامنے ہمارے انکار کرتے ہیں آئین کا، تو پھر جو آئین کا انکار کرے کیا وہ نوکری کے حق کے قابل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ لیکن پھر وہ یہ نا کہ وہ دماغ میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی چ پو بھرے ہے، تے پھر دا کوئی حل نہیں ہوتا نا انہاں دا۔ بالکل، یہ بھی بڑا زبردست پوائنٹ ہے کہ جب آئین کا پاکستان کے آئین کا انکار کرتے ہیں، عدالتوں کا انکار کر رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، تو پھر ان کو گورنمنٹ کس منہ سے نوکری دے؟ بالکل زبردست۔ لیکن ایسے ان کو خبیث تو ہیں۔ چھوٹے سے جی جی ایس پی جی ایس جی ایس بولے 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 آپ۔ آپ۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ان پھر کو بھی تو ایسے خبیث جی ہیں۔ جی مرزا مسرور کہتا ہے کہ ہم باہر کے ملکوں سے پاسپورٹ لے کر باہر کے ملکوں سے ہم جاتے ہیں، اور یہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے لعنت ڈال کے جاتے ہوں گے۔ میرے خیال سے سعودی عربیہ میں تو یہ فارم نہیں بنا ہوگا کہ جب آپ نے ویزا وہاں پہ سبمٹ کروانا ہے تو وہاں پہ یہ فارم کے اندر لکھا ہو کہ بھئی میں مرزا قادیانی کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں، میں یا اس کو نبی نہیں مانتا، کسی بھی طور پر اس کو مسلمان نہیں مانتا۔ تو یہاں تو ایسا فارم ہو، میری نالج میں نہیں ہے کہ باہر کے ملک میں ایسا کوئی فارم ہے، پاکستان میں تو ہے نا، لیکن ادھر باہر کنٹری میں پتہ نہیں ہے۔ تو مرزا مسرور مرزواٹو وہ کہتا ہے کہ ہمارے بندے بڑے جاتے ہیں، اور واقعی جاتے بھی ہیں، چھپ چھپا کے جاتے ہیں۔ باہر کی جو امبیسی ہیں بالکل ہے سعودی یہ تو عربیہ کی بھائی۔ ہیں یا کسی بھی سے ہیں۔ جی ایس پی بھائی آپ گفتگو کریں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی مسلمان اگر کسی کا بھی بہن بیٹی یا کسی کا بھائی کا نکاح ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے سب سے پہلے یہ کام صحیح ہے ان کے مطابق، اگر یہ قانون ہوا ہے کہ اس پہ لعنت بھیجو، اس کے اوپر تین دفعہ تو لعنت بھیجنی چاہیے نا اس کو، عام مسلمان کو بھی کہ لعنت بھیجے، پھر بھائی یقین ہو جائے گا کہ یہ پکا ٹھکا مسلمانی۔ اور قادیانی کو یہ پوچھا جائے کہ تم مرزا قادیانی کو مانتے ہو، وہ مانتے ہیں تو بھائی یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ پکا ٹھکا یہ قادیانی ہے۔
تو اس کو چھوٹی سی شوقی نوکری بھی نہیں ملنی چاہیے. جب اس کو چھوٹی ملے گی نا تو ان کی سپورٹ بہت ہوتی ہے پیچھے سے. ہمارے مسلمان نہیں اتنی کرتی جتنے یہ کرتے ہیں. یہ قادیانی ہو گئے یا دوسرے حافظ ہو گئے, یہ جتنی سپورٹ کرتے ہیں ہمارے مسلمان تو ایک ذرے بھی نہیں کرتے بندے کی سپورٹ. یہ تو ٹانگیں کھینچ دیتے ہیں, یہ جی یہ لبیک کا, یہ فلانے کا, یہ ڈمکینے کا, یہ نہیں دیکھتے. چلو یار مسلمان تو آگے آئے نا, ایک دفعہ کوئی بھی اسلامی جماعت آگے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو یار آئین بن جائے گا نا پاکستان میں. کوئی اسلام کو تھوڑی طاقت تو ملے. حالانکہ دیکھ لو اسلام کے نام کے بنا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ڈرامہ چلتا ہے یار, اسلام کے خلاف چل جاتا ہے. ابھی یہ ناچ گانے والا سسٹم چل گیا تھا. اگر یہی سسٹم علماء کرام کے پاس ہوتا تو یہ کیا ناچ گانے والا جو یہ قانون پاس کیا, پتہ نہیں یہ ابھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, لیکن سن رہا تھا یہ کبھی تا قیامت تک نہ ہوتا اگر یہ علماء کرام کے پاس تک رہتا. جب یہ بیوقوف لوگ آگے تو پھر وہی کام ہوگا نا جو بیوقوفوں والا. انہوں نے علماء کرام کو سب سے پہلے بدنام کیا نا. علماء کرام کو معاذ اللہ اتنا بدنام کر دیا, ہمارے لوگ گالیاں نکالنے لگ گئے علماء کرام کو. یہ فلانا ہے, اس کی ماں کو یوں, اس کی ماں کو یوں. یہ تو یار کدھر سے علماء کرام کی عزت نہ رہی. تو پھر یہی ہوگا نا جس ملک میں علماء کرام کی عزت, صحابہ کی جہاں وسلم کی عزت ہی نہ رہے, اس ملک کا کیا بنے گا. علماء کرام کو بدنام کرنے پہ لگ گئے. علماء کرام کو کتنا بدنام کیا جا رہا ہے. ڈی سی بھائی اصل بالکل میں ایسے بات پتہ ہے کیا ہے کہ نا ہمارے جو لوگ ہیں نا, ٹھیک ہے, جیسے ابھی یہ انجینئر کے فالوور ہے یا یہ جو اہل تشیع ہیں نا, ان کے لوگوں کو اس طرح ذہن کو ہائی جیک کیا جاتا ہے کہ بھائی جب ان کے سامنے حق بات پہ کی جائے نا دلائل کے ساتھ تو بھائی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے بالکل بھی. کیونکہ جب ایک بندے کا ذہن ہائی جیک ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے حق کو سب کچھ تسلیم کر کے بھی ماننا بڑا مشکل ہے. کیونکہ میرے ساتھ ابھی ایسا ہوا ہے نا کہ میں ایک بندے کو سب کچھ دلیلیں دی ان کی کتاب سے. اہل تشیع ایک لڑکا تھا میرے ساتھ بات کی واٹس ایپ پہ, تو جس نے پہلا موضوع چھڑا میں نے اس کی کتاب سے حوالے دیے, پھر اپنی سے دیے. تو وہ پھر مجھے ایک بات پہ ایگری کرنے کے لیے میرے ساتھ بازید تھا کہ جو ضعیف روایت اس نے پیش کی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہر صورت اس کو مانو. پھر میں نے یہ رزلٹ اس دن نکالا کہ یعنی کہ ان لوگوں کا ذہن اس قدر ہائی جیک ہو چکے ہیں کہ یہ مطلب سچی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی جھوٹی بات کو منوانے کے لیے زور دیتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے جب یہ ذہن سے ہائی جیکنگ ان سے نکلے گی تو بھائی یہ مطلب کسی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ بات یہ ہے کہ اب دیکھیں نا کہ انجینئر کے شتومڑے ہیں نا, جو کل وہ ان کو انجینئر کو وہ سپورٹ کر رہے تھے کہ جب وہ کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کے مقابلے میں مطلب جب وہ تو کہتا ہے کہ وہ ساگ جالوی کا ایک جملہ کہتا ہے کہ جب توحید بیان ہو گئے تو نبی کے گستاخی نعوذ باللہ آٹومیٹک ہوگی. بھائی یہ کس نے پہلے آج تک بتایا کسی صحابی نے ایسی توحید بیان کی ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے کہ نبی کی نفی کی جائے, یا کسی محدث کسی عالم دین معتبر کا بتایا کہ اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ آپ نبی کی نفی کریں نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, تو آج سے پہلے بھی وہ ایک تھا نا, ٹھیک ہے, شیطان نے بھی تو کیا شیطان نے بھی تو صرف یہی کہا تھا نا کہ میں بھی بھائی صرف توحید کا ہی پرچار کروں گا. تو وہ کس بات سے اس کو بارگاہ رب میں سے رد کیا گیا. تو یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی نا. ٹھیک ہے, تو وہ پھر الٹا پتہ نہیں کدھر سے کیا کیا طویلیں نکال کے لے آتے ہیں جی یہ گستاخی نہیں بنتی, یہ گستاخی نہیں بنتی. جب اللہ ہدایت دے تو کلندری بھائی جی ایک بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, ہمیں توحید آ کے کنہوں نے سکھائی ہے؟ توحید کا ہمیں کس طرح پتہ چلا ہے؟ اللہ کی ذات کا ہمیں کس طرح پتہ چلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ان کے نبی اللہ شاید نے نہیں کدھر بھائی اللہ بغیر نبی کے مجھے جنت میں جا کے دکھانا. جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں خود بھی ان پہ درود پڑھتا ہوں. یا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ کہا ہے کہ بھئی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے معاذ اللہ؟ یہ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یہ نہیں کہا. لیکن یہ خبیث کے بچے اپنے پاس سے ہی معاذ اللہ قرآن پہ بھی جو ابھی اس کا ایک نیا کلپ سن لے جس میں وہ کہتا ہے کہ طلاق عورت بھی لے سکتی ہے حق مہر دے کے. وہ نئی چگل سنی ہے آپ نے؟ اس کی نئی چگل جو ہے اس نے ماری ہے عثمان بھائی, پتہ ہے آپ کو؟ اس نے کہا عورت بھی جو ہے طلاق لے سکتی ہے حق مہر دے کے, مرد کو چھوڑ سکتی ہے. یہ کدھر کا قانون پاس ہوا ہے؟ یہ پتہ نہیں یہ کیا چگلے مارتا ہے, پتہ نہیں کیا ڈرامہ ہے یہ. تو ان لوگوں کو بالکل ہی نہیں پتہ. وہ اسحاق جعلوی تھا, اس نے صاف واضح الفاظ میں کہا تھا کہ میں ختم نبوت کا جو ہے نا کاری, اس نے سیدھے الفاظ سے اس کے بھی آ سکتا ہے بھائی.
کوئی بات نہیں ہے معاذ اللہ، اس نے تو کہا تھا۔ اس کے علاوہ مرزا انجینئر کو ہی آپ دیکھ لیں، اس نے جب کہا کہ یہ جو ما کان محمد، تو یہ والی آیت جو ہے صورت عذاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس کے مطابق اس نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ جو ہے نا، یہ سنی بریلوی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یہ مسلمان بنے پھرتے ہیں سارے فرقے، انہوں نے صحیح نہیں کیا، جبکہ یہ مرزائیوں نے اس کا ترجمہ صحیح کیا معاذ اللہ۔ مرزائیوں نے کدھر سے صحیح کر لیا بھائی؟ اس نے سپورٹ کی کہ نہیں کی؟ یہ سپورٹ کرتا ہے بھائی ہر ایک کی۔ یہ بس لانتی خبیث ہے، ان کی باتیں نہ سنیں۔ ہم اپنے ان بندوں پہ حیران اور پریشان ہوتے ہیں۔ ایک تو مرزا انجینئر کے یہ بولتے ہیں ہم سپورٹر بھی، اور بھائی پھر اپنی مسجد بناؤ جا کے نا، اس میں آپ مرزا انجینئر کے جا کے کوئی جا کے اپنی امامت کراؤ۔ نمازیں بھی ہمارے مولویوں کے پیچھے پڑھتے ہو خبیث کے بچوں، اور گالیاں بھی ہمارے مولویوں کو ہی دیتے ہو۔ لانتی ماں کے بچ بولتا ہے بابا ہی شاید کوئی نہیں، اور تیری ماں ہی کوئی، اپنی ماں کو اس نے بولتی ہے ماں ہی کوئی شاید نہیں، باپ ہی کوئی اچھا، شاید نہیں، نیچے فلانا کوئی شاید نہیں۔ نیچے قادیانی کچھ ٹپ ٹپ کر رہے ہیں، ان کو تھوڑی پھکی کی مجھے لگتا ہے ضرورت ہے۔ مرزا قادیانی کیونکہ وہ رنڈی باز تھا، شرابی تھا، زانی تھا، اور رنڈی باز ایسا تھا بڑا کہ گوروں کے لیے، انگریزوں کے لیے اس نے کہہ دیا کہ ان کے لیے گورا لوگوں کے لیے رنڈیاں باہم پہنچائی جاویں۔ تو اصل میں تو وہ نصرت جہاں بیگم جو تھی، اصل میں اس کا اشارہ تو یہ تھا کہ گورے جو ہیں وہ اس کو بھی اٹھا کے لے کے جائیں، کیونکہ اس کو بڑا شوق تھا ہر ایک کی لونڈی بننے کا۔ حکیم نورہ خود مرقات الیقین میں لکھتا ہے فی حیات مسلی نور الدین، نور الدین خود لکھتا ہے کہ اس نے آج تک اپنی ماں کو ماں نہیں کہا، کیونکہ وہ ام المنافقین ہے، ام الخباثین ہے۔ تو اس نے کہا کہ بیوی صاحبہ جو پردے کی قائل نہیں تھی، وہ کیا تھی؟ وہ میری لونڈی ہے۔ وہ کہتا ہے بیوی صاحبہ نے کئی بار کہا کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ لونڈی وہ کہ جو اسلام میں جو ہے وہ جن کے ساتھ اسلام میں یبن کٹیٹا جائز ہوتا ہے بغیر نکاح کے بھی۔ تو کیونکہ نصرت جہاں بیگم مرزا قادیانی تو تھا نامرد، ساری زندگی ٹٹی موتر اس کو رہی، شوگر اس کو رہی، پیچش وہ خود جو ہے وہ اس میں وہ مرا، ساری زندگی وہ ٹٹی موتر کرتا رہا۔ اب ہوا کیا کہ بھائی اس سے تو ہوا نہ ہونا کچھ نہیں تھا۔ آپ جا کے بشیر ایم اے اس کا منہ جا کے دیکھ لیں، پورا کے پورا وہ مرزے نور الدین مولوی نور الدین سور اس کے ساتھ ملتا ہے۔ اور خود مرزا نور الدین، مرزا کہہ رہا ہوں حکیم نور الدین جو ہے وہ لونڈے بازی کی وہ ایجاد کرنے والا ہے مدرسوں میں، بچے بازی وہ کرواتا تھا خود۔ مرقات الیقین فی حیات خنزیر نور الدین، اس کی کتاب میں ہے کہ وہ بچے بازی کرواتا تھا، بچوں کی سیٹنگ آپس میں کرواتا تھا۔ اور ایک طالب علم جو کہ نور الدین کا دوست بھی تھا طالب علم، ساتھ دوستی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ لکھتا ہے نور الدین کہ میرا دوست طالب علم جو ہے وہ پڑھنے میں تھوڑا سست ہو گیا، تو میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہتا ہے میرا ایک دل آ گیا ہے بچے کے اوپر، ایک اور لڑکے کے اوپر، اور میرا دل کرتا ہے میں اس کو بس دیکھتا رہوں۔ تو نور الدین اس کو خود لے گیا، جا کے اس کی سیٹنگ کروائی اور کہا کہ بھائی دکان کے پیچھے جو ہے پردہ ہے، اس کے پیچھے آپ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے اس کو دے دیا کرو، عصر سے مغرب تک کا وقت اس کو دے دیا کرو۔ ایسے لونڈے بازی پھر وہ لڑکے پکڑے بھی گئے ان کے مدرسہ سے، وہ مرزے کان کے پاس لائے گئے۔ جو بھی حوالہ، جو بات کروں گا اس کا حوالہ مجھ سے طلب کرو قادیانیوں، آؤ۔ وہ جب پکڑے گئے تو مرزے قادیانی کے پاس لائے گئے، تو دیکھو جو میں چاہتا تھا وہ کام تو اب ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو میرے لوگ ہیں وہ مسلمانوں میں بھی گھس جائیں اور گھس کے یہی کام کریں اور بدنام مسلمانوں کو کرنا ہے۔ ہوا یہ کہ وہ لڑکے جو پکڑے گئے، نور الدین نے ان کی حمایت کی۔ مرزا قادیانی کہتا تھا کہ بدنامی میری ہوگی،
ٹھیک ہے، کام تو میں نے ڈالا سارا، تو بدنامی ہوگی، اس لیے لوگوں کی خواہش کے مطابق ایسا کر دیتا ہوں کہ اس سے بچت ہو جائے گی کہ ان کو کہہ دو کہ قادیان سے دور چلے جائیں، وہاں سے یہ مدرسہ میں آیا کریں، قادیان میں نہ آیا کریں۔ مدرسہ وہ ہے بھی قادیان کے نہیں تھے، تو قادیان سے باہر ان کو بھیج دیا کہ باہر جا کے لونڈی بازی کیا کرو اور وہیں سے ادھر آیا کرو۔ یہ حوالہ جس نے لینا ہو وہ لے لے، جس نے لینا ہو وہ لے لے۔ بڑا 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 جو ہے نا، وہ بہت بڑا مرزا قادیانی رنڈی باز، لونڈے باز اور گالی باز، گالیوں کا تو وہ موجد تھا، ایسی ایسی گالیاں دینے کا طریقہ اس نے ڈھونڈا ہے، تیری بہن دی، تیری ماں دی، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے گالیاں دینے کا طریقہ ایسا ایسا قادیانیوں کے لیے ڈھونڈا ہے، جیسے وہ یہ نیچے گالیاں دے رہے ہیں کہ ایسی بات جو کسی میں پائی بھی نہیں جاتی، وہ آپ کسی دوسرے کی طرف نسبت کر کے منسوب کر کے گالیاں دے دو تو بڑا ثواب ہوگا۔ ایسے خنزیر کے بچے ہیں قادیانی مرزواٹو، ان کو ٹپ ٹپ کے لیے نیچے رکھا ہوا ہے انہوں نے، کیونکہ کال پہ آنے کی تو ہمت نہیں ان کی، لیکن ان کو ٹپ ٹپ کے لیے نیچے مزدوری کے لیے کسی کو 1 یورو پہ رکھا ہے، کسی کو 2 یورو پہ رکھا ہے، کسی کو جناب انہوں نے سینٹ پر بھی رکھا ہوا ہے کہ اتنے اتنے سینٹ جو ہے نا وہ آپ کو دیے جائیں گے، آپ نے جو ہے وہ مرزا قادیانی کو ذلیل کروانا ہے، اس کانے موتر ٹٹی موتر والے کو آپ نے فل بٹا فل ذلیل کروا کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دوڑ جانا ہے۔ اور یہ ملحدوں کا ٹولہ ہے ایک، یہ ملحدوں کا ایک ٹولہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ قادیانی کلٹ خنزیر ایک ملحدوں کا ٹولہ ہے جو صرف ٹپ ٹپ مزدوری کرنے والے ہیں، نہ اپنی براڈ پہ کسی کو بولنے دیں گے اور نہ ادھر ہماری براڈ پہ کسی خود آئیں گے کال کے اوپر۔ لکھ دی لعنت مرزیو، لکھ دی لعنت۔ ویسے مرزا یہ قادیانی عثمان کی بھائی، جی یہ اوپر کیوں نہیں آتے، اوپر آ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ لانتی دجال کے ماننے والے، وہ خنزیر کے قادیانی کے ماننے والے، یہ اوپر آ کے بات کریں نا، نیچے کیوں کمنٹ لکھتے رہتے؟ بھائی وہ مزدوری کرے ٹپ ٹپ کی ٹیکسٹ کی ملتی ہے تو کیا کریں وہ، اب مزدوری جس کی ملنی ہے وہی کام کرنا ہے نا۔ ہاں جی جناب، اب یہ نیچے لکھ رہے تھے میں احمدی ہوں، جی جناب کریں بات جی، آپ احمدی ہیں جو ابھی ہم بتا رہے تھے آپ کے بھائی، وہ نیچے گالیاں دے رہے تھے، آج وہ جی دوڑ گیا جی، وہ احمدی کیا ہے تو دوڑ گیا، انہوں نے پتہ لگ گیا ہے کہ ان مرزا کھلن لگا ہے۔ یہ پتہ کیا ہوا، ایک دفعہ ایسے ہی نا، وہ ہمارے نا پاسی گاؤں کے نا ساتھ بیچارہ ایک ریڑھی لگاتا تھا مسلمان نا، تو جو بندہ اس کو قادیانی کہہ رہا تھا نا، اس بندے کو، ریڑھی والے کو، وہ خود قادیانی نکلا نا، وہ چاول والی ریڑھی لگاتا تھا، تو وہ دوسرا ادھر جو ہے نا گاڑی گوڑی یہ وغیرہ رشے وغیرہ اس نے رکھے تھے، اور رشکوں کا جو ہے نا وہ چلاتا چلوتا تھا ادھر ادھر اپنے رکھے ہوئے تھے، وہ صاحب کو پتہ کیا بولتا تھا، وہ اتنا بیچارے کو ذلیل کیا ہوا تھا اس ہوٹل والے کو، تو چاول گاتا تھا اڈے پہ اوپر نا، وہ بولتا ہے یار میں فلانے گاؤں کا ہوں، میرے گھر میں جا کے پوچھو، میرے پورے خاندان میں قادیانی نہیں ہے۔ وہ بولتا ہے مرزا قادیانی پہ لعنت ڈالتا ہوں میں، بولتا ہے چاہے مجھے جدھر مرضی بھی کھڑا کر لو، میں مرزا قادیانی کو کافر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں۔ اس بیچارے کا نا دماغ یہ کام کیا، اس نے بولا یہ جو بندہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے اس کو بولو لعنت ڈالے۔ وہ جب اس کو بولا گیا تو وہ اس نے لعنت ہی نہ ڈالی، اس کو پکڑا، پھر اس کو صحیح دھویا، لوگوں نے پکڑ کے نا پولیس کو دیا۔ تو یہ کتنے دن سے اس بیچارے ہوٹل والے کو ذلیل کر رہا تھا، یہ اتنے حرامی بھی ہیں، یہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے میں خود ہی اس چیز میں پڑ جائیں گے کہ بھئی اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہوں گے یہ مسلمان کو ذلیل کریں گے، وہ خود ہی حرامی قادیانی تھا، یہ اس طرح کی بھی گیم میں کھیلتے ہیں حرامی۔ بالکل ایسے ہیں۔ اچھا ایس ایس پی بھائی، کلندری بھائی، مجھے اجازت دیجیے گا، تھوڑا مصروف ہوں میں ہونے جی لگا، جی پھر جی انشاءاللہ جی اس کے عثمان بعد بھائی، آتے ہیں جی اور جی پھر ٹھوکتے جزاک ہیں ٹھیک ہے، کی مدیاں۔ جزاک اللہ۔ جی جی، السلام علیکم، اوکے اوکے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیا گیا نا، پھر حدیثوں اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ یہ سادہ لوگ یا تو افطرا سے کام لیتے ہیں
یا محض حماقت سے ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں، بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر وہ ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے خلاف نہیں، میری وحی کے خلاف، یعنی مرزا صاحب کی جو وحی ہے نا، اگر اس کے خلاف حدیث ہو اس کو وہ کہتے ہیں دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد کون سی حدیث ہے جس کے مستاق ہے مرزا صاحب؟ ہاں جی بڑھائے۔ اچھا جی، تے علامہ صاحب کیا کسی نے دعویٰ حدیث دی مستاق ہو کے کرنا ہے مسیح یا موعود اللہ تعالیٰ نے کسی نے بنانا ہے؟ مسیح موعود کا ذکر تے حدیث چ آمدا ہے، قرآن چ کرے یا میں مرزا صاحب کے لام سے جیڑی گل مرزا صاحب کیتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو خبر پا کے کسی نے کھڑا ہونا ہے یا انہوں کسی حدیث نے پڑھ کے تو انہیں آنا میں دے مطابق؟ نہیں یہ نہیں کہ انہیں حدیث پڑھ کے آنا ہے، نہیں تہاڈا دعویٰ تے یہی ہے نا؟ نہیں 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 اے اچھا گل سنو، کھچڑی تہاڈا کام ہے کہ عامر بھائی مولوی نو چھڑ دیو، مولوی نو ہنے چھڑ دیو، جڑی پہلے تسی احمد نال گل شروع کیتی ہے نا، احمد دی گل ختم کرو احمد نذیر صاحب آکھیا میں موقع دیاں گا، میں نہیں ایک منٹ مولوی بھائی، آپ سے پہلے مولوی صاحب بڑائی صاحب آپ سے پہلے ہماری بہن ہے احمد، انہوں نے حدیث نکلوائی ہے، وہ پڑھ لینے دیں۔ علی تیری دکان ہے نا بند کرا دینی ہے پیر اسکانی بھائی نے تے فیصل بھائی نے، بہت دو ہی کرا چلو ہے آ جاندے نے آ جاؤ مولوی صاحب۔ اللہ سنی نا، تسی گل کر رہے ہو سہیل ناصر نال وچ آ گیا میاں، اونے 15 منٹ ضائع کراتے، ہن تسی گل شروع کیتی ہے احمد نال، اونے حدیث لوائی ہے، حدیث سامنے لگی ہوئی ہے، پہلے وہ حدیث ڈسکس کر لو پھر وڑیچ دی ضرور سناں گے، کیوں نہیں سناں گے؟ اچھا کیڑی حدیث انہوں نے آکھی ہے؟ اے بخاری دی ٹرپل ٹیٹرا 2 انہوں نے لوائی ہے، میں لاتی ہے، ہن اے دے دسو سسٹر نو پوچھو کتھے موجود ہے جناب اے دے حضرت مسیح قادیان، کتھے ذکر ہے حضرت مسیح قادیان دا؟ میں اسلام 360 کٹ کے لانا، ایک سیکنڈ ہولڈ رکھو۔ نہیں وہ بڑائی کیا صاحب پیر صاحب موجود نے؟ پیر صاحب موجود نے، پیر صاحب پڑھ دیندے نے، پیر صاحب والذی نفسہ بیدیہ، کہ جڑے ہاتھ وچ میری جان ہے، این ینزل فیکم ابن مریم حکم مقسطہ، اے والی حدیث ذرا پیر صاحب پڑھ کے سناؤ۔ وہ تو میں بھی کر لاندا، پر ترجمہ انہوں نے سامنے لانے ہیں نا جنہوں نے سسٹر نے کیا ہے۔ وہ پیر صاحب کریں گے نا ترجمہ، پیر صاحب کا دے استے بھائی نے۔ بھائی جان آپ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود کر لوں گا، وہ کر پائیں گے نا؟ ٹھیک ہے پیر صاحب، مجھے کیا ضرورت ہے آنے کی؟ نہیں اگر آپ ناراض ہیں تو آپ پڑھ لیں، لیکن میں یہ کیمرہ سامنے آپ نذیر صاحب میں کیوں ناراض ہوں؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں پھر بھائی میں کسی وجہ سے نا، میں کسی وجہ سے جان کے پیر صاحب سے ترجمہ کروانا چاہ رہا ہوں، اردو کا ترجمہ میں کسی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ چلیں جس طرح مناسب نہیں سمجھیں۔ ترجمہ سامنے لگا دیتے ہیں نا بھائی جان، جس سسٹر نے آپ کو کہا ہے۔ علی ایک منٹ ٹھہر جا، منو حدیث پڑھ کے سنا لیں۔ لو جی سسٹر یہ حدیث سن لیں جی، یہ ہے 2222 حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ اب بتائیں اس میں سے کون سی بات ہے جو مرزا صاحب کے دور میں ہوئی ہے؟ مرزا صاحب تو ساری زندگی چندہ مانگتے رہے ہیں لوگوں سے، کون سی صلیب کو انہوں نے توڑا ہے؟ کون سے سور دنیا سے ختم کیے ہیں؟ کون سا عادل حکمران بن کر انہوں نے حکومت کی ہے؟ کہاں کی بات کہاں لگا رہی میری بہن؟ کون سی اس حدیث میں بات ہے جو مرزا صاحب پر پوری اترتی ہے آپ کے خیال کے مطابق؟ اب بتائیں۔ یہ حدیث ہے جی 360 سے ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے، ترجمہ بھی لگا دیا ہے، الفاظ آپ کے سامنے فیصل بھائی نے لگا دیے ہیں۔ یار یہ میسج میوٹ کریں، کون گالیاں دے رہا ہے؟ نہ گالیاں دو بھائی، رضوی صاحب۔ سسٹر آپ کے کہنے پر حدیث لگائی گئی ہے، آپ اس پہ فوکس کریں، میں نے ان کو میوٹ کر دیا ہے۔ گالم گلوچ اس براڈ پہ کسی کو کوئی نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن مریم تو ہو گیا نا برابر حضرت مرزا غلام احمد صاحب، اچھا جی ابن مریم تو برابر ہو گیا،
ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਦੀਆਂ ਚ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ? ਆਦਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ? ਜੀ ਸਿਸਟਰ। ਓਹੋ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਵੋ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਸਿਸਟਰ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਹਦੀਸ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ। ਸਿਸਟਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮਸਦਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਹਦੀਸ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਹਦੀਸਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਬਿਨਾ ਉੱਤੇ ਵੇ।